سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ طالبان حکومت کے اوپر حملہ بھی تصور نہ ہو، لیکن پھر آپ اگر افغانستان کے اندر کوئی ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں یا وہاں سے سرپرستی ہو رہی ہے تو افغانستان کے اندر جا کے ان کو آپ نشانہ بھی بنائیں، ان کا صفایا بھی کریں؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہری بات ہے جب پاکستان افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کرے گا تو طالبان تو اس کو اپنے خلاف کارروائی تصور کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جس طرح پہلے جواب دیا تو اس کے بعد جواب بھی دیں گے، اس کے بعد تو جنگ کی صورتحال ہوگی۔ ایگزیکٹلی سر، تو یہ بتائیں اب پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ اب ہم نے کل بہت سے مختلف پہلوؤں پر بات کی، آج بھی کہیں نہ کہیں اسی طرف بات جا رہی ہے کہ ایک طرف ہم کھڑے ہیں کہ کائنیٹک آپشن پاکستان کے پاس موجود ہے، دوسری طرف سفارتی دباؤ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جہاں پر صورتحال آ گئی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ پاکستان اس سے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو دونوں ممالک کے تعلقات کا معاملہ ہے یہ انتہائی پیچیدہ سبجیکٹ ہے، اور اس کو سمجھنا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں خود کافی اس پہ غور کرتا رہا کہ یہ دونوں ممالک یہ کیا دوست ہیں یا دشمن ہیں، تو میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اور افغانستان اسی طرح کے دوست ہیں جس طرح پاکستان اور سعودی عرب ہیں، اور اسی طرح کے دشمن بھی نہیں ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا ہے، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مواقع ان کو ملے تھے جب انڈیا سے ہماری جنگیں تھیں، اس میں افغانستان نے حصہ نہیں لیا۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹرم استعمال کیا ہے جو فرسٹ کزن کے لیے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، تربور کا۔ تو یہ تربور ولی والا رشتہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور جو دو کزنز ہوتے ہیں ان کی زبانیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف چلتی ہیں، ان کا ایک دوسرے کے بارے میں رویہ بھی سخت ہوتا ہے، لیکن باہر سے جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد کرزئی نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں سلالہ کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، حالانکہ امریکی افواج افغانستان میں بیٹھی تھی۔ تو اس تعلق کے پھر سماجی رابطے جتنے ہیں اور تجارتی رابطے جتنے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا سافٹ پاور ہے پاکستان کے پاس۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ جو افغان ریفیوجیز کا معاملہ تھا اس کو بھی ہم نے قبل از وقت اور غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا، اور وہ بیچارے اس معاملے میں رل رہے ہیں حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہم ان افغانوں کو بھی اپنا مخالف بنا چکے یا بنا رہے ہیں۔ اور پھر جس کی طرف ریما نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ یا پھر دوسرے فورمز پہ جو تمام افغانوں کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ادھر سے تلخی آتی ہے۔ اچھا، اب کیا کیا جائے، سوال یہ ہے اصل میں۔ تو ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان جو چائنا اور سنٹرل ایشین کنٹریز کو ساتھ لے کے ان سے بات کرے۔ دوسرا آپشن اب بھی یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت عجیب ریلیشن شپ ہے ان دو ممالک کے، پاکستان میں اب بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن میں سے کوئی طالبان کا استاد ہے، جن میں سے کوئی طالبان کے ساتھ کسی زمانے میں مورچے میں لڑا ہے، ان لوگوں کو ان کا ایک جرگہ بنا دیا جائے، جرگے کے ذریعے افغان اپنے معاملات کو حل کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک جرگہ، اور پاکستان میں جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں مثلاً اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ڈالا جا سکتا ہے تاکہ ان پر بھی یہ تمام حجت ہو جائے۔ تو ایک پاکستانیوں ہی کا وہ پاکستانی جو افغان طالبان کے حامی رہے ہیں اور جو افغان طالبان پہ اثر رکھتے ہیں ان کا ایک جرگہ بنا کے ان کے ذریعے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا، یہ کیسے تعلق اسٹیبلش ہو سکتا ہے یا کیا ہمارے پاس اس سے متعلق اطلاعات موجود ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے سرپرستی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کی تو وہ ہم کیس بنا کر مدعا بنا کر مختلف ممالک میں سفارتی طور پر بھی اور مختلف قانونی طور پر بھی فورمز پر اٹھا سکیں؟
یہ تو اب قانونی لحاظ سے تو زیادہ میں نہیں سمجھتا، لیکن دیکھیں بنیادی طور پر جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت طالبان کو حکومت دلوائی گئی، تو اس دوحہ ایگریمنٹ میں بھی یہ نقطہ شامل تھا کہ افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس کو بنیاد بنا کر ہم امریکہ اور اس طرح کی طاقتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ثبوت موجود ہے ہمارے پاس سر؟ جی یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے؟ یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے جی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو صافی صاحب نے ابھی بات کی ہے، کوئی اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتا ہے چیمہ صاحب یا بھٹی صاحب میں سے؟ اگر پوچھ سکوں صافی صاحب سے۔ آف کورس ریما۔ صافی صاحب کیونکہ میرے پاس اس پہ انفارمیشن نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، کیا پاکستان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ افغان ٹیریٹری استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں اٹیکس جو لانچ ہوتے ہیں اس کے لیے؟ اس کا ثبوت ہے، یا یہ بھی ثبوت ہے کہ افغان طالبان اسسٹ کر رہے ہیں یا کسی طرح کا ان کا کنٹرول ہے ٹی ٹی پی کے اوپر یا ان کے اوپر جو پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کا تو میں نے سنا ہے ہمارے پاس ایویڈنس، لیکن افغان طالبان کا رول کیا ہے ڈائریکٹلی ٹی ٹی پی کے اوپر، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں 2 مرتبہ جو مذاکرات ان کے ساتھ براہ راست ہوئے تھے پچھلی حکومت میں، اور تو وہ تو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئے تھے، تو وہ تو کابل میں ہوئے تھے، مردان یا چارسدہ میں نہیں ہوئے تھے، وہ کابل میں ہوئے تھے، تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ تھی۔ اور اب اگرچہ اس روز جنگ کے بعد مفتی نور ولی جو ان کے امیر ہے، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خیبر ایجنسی سے بول رہے ہیں اور خیبر ایجنسی میں ہیں، اور اب افغان طالبان کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ افغانستان میں نہیں ہیں بلکہ آپ کے پاکستان میں ہیں۔ لیکن وہ جو مذاکرات کے 2 دور ہوئے تھے وہ تو کابل میں ہوئے تھے، وہاں پہ ہوئے تھے۔ دوسرا جہاں تک اثر و رسوخ کا تعلق ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افغان پاکستانی طالبان کے امیر ہیں، یہ لوگ افغان طالبان کے امیر کی بیعت کر چکے ہیں، اور بیعت جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بیعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ امیر کے حکم سے سریمو انحراف کا بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اگر فزیکل کنٹرول اور باقی وسائل کے لحاظ سے کنٹرول نہ بھی ہو، تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ بیعت والی بھی ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کے امیر المومنین کی بیعت کر رکھی ہے، اور اس لیے پاکستان نے ایک ڈیمانڈ یہ بھی رکھا ہے کہ وہ امیر المومنین یہ کہہ دے کہ پاکستان میں جہاد حرام ہے۔ سر ایک اور بھی تو اس میں بات، جو ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ آئی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو واشنگٹن پوسٹ کی، جس میں یہ ثبوتوں کے ساتھ واضح کیا گیا تھا کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ غائب ہے، جس کی سرپرستی افغان طالبان نے کرنی تھی، اور وہ بلکہ ملا ان کے ہاتھوں میں افغان دہشت گردوں کے، جس میں تحریک طالبان پاکستان اور داعش وغیرہ بھی شامل تھے۔ تو یہ تو بلکہ ان کی رپورٹ تھی امریکی، اس سے بھی تو تعلق ثابت نہیں، یہ تو اس وقت اکٹھے لڑ رہے تھے۔ یہاں پہ پاکستان میں ہم نے یہ مفروضہ گڑ لیا تھا کہ ٹی ٹی پی الگ ہے اور وہ برے ہیں اور ٹی ٹی اے والے اچھے ہیں، لیکن افغانستان میں تو وہ اکٹھے لڑ رہے تھے، اور اس وقت وہ اور بھی پاکستان سے زیادہ لوگ جا چکے تھے آخری مرحلے کے لیے۔ بھٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جو علاقے تو جو علاقے ٹی ٹی پی کے کنٹرول میں تھے، تو ان علاقوں میں امریکیوں نے جو اسلحہ چھوڑا تھا وہ ظاہری بات ہے طالبان کو مل گیا۔ وہ چھوڑا گیا وہ والا اسلحہ نہیں، یہ وہ اسلحہ تھا جو افغانستان میں افغان طالبان کی سرپرستی میں، وہ آپ کو یاد نہیں ہے ایک پورا اداریہ تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک گودام ہے جس سے پتہ نہیں کتنا تخمینہ لگایا گیا تھا، یہ اسلحہ اس کی یہ ٹریکنگ ہوئی تھی، وہ ان کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں طالبان سے جب پوچھا گیا کہ وہ کہاں پر ہے تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، کچھ اس میں سے آدھا بلیک مارکیٹ میں، کچھ گم ہونے کی اطلاعات اور بعد میں کارروائیوں میں تھا۔ بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ذرا پوائنٹ لیتے، پھر آئی ہیو ٹو ٹیک بریک۔ ایک تو میڈم شیخ ابھی آپ نے جیسے کہا نا، صافی صاحب کی طرف آپ گئیں کہ میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ ہم نے دہشت گردوں کے پیچھے جانا ہے اور ہماری طالبان حکومت سے کیسے جنگ نہیں ہوگی۔
میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے, ہماری طالبان حکومت سے جنگ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جب پیچھے جانا پڑے گا, وہاں اٹیک کرنا پڑے گا, تو پھر تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اگر دہشت گردی اور دہشت گرد نہیں رکتے تو پھر آپ سے ہی جنگ ہوگی. تو وہ میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان سے کوئی نہیں ہے, ہمیں تو صرف یہ ہے کہ وہ جو ادھر سے آ کر ادھر اٹیک کرتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات میڈم شیخ کہ ابھی ریما صاحبہ نے, صافی صاحب نے بڑا تفصیل سے جواب دیا, بالکل ثبوت ہیں. ثبوت یہ بھی ہیں کہ کتنے دہشت گرد داخل ہوئے افغانستان سے, کتنی دہشت گردیاں کیں, کتنے فیصد اضافہ ہوا ان 4 سالوں میں طالبان حکومت کے دور میں, اور ثبوت یہ بھی ہیں کہ وہ لاجسٹک بھی ان کو فراہم کر رہے ہیں, فائنانشل ایڈ بھی ان کو دے رہے ہیں, پناہ گاہیں بھی ان کو دے رکھی ہیں, اور تبھی تو ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, تبھی تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے کبھی یہ تھوڑا کہا ہے کہ ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یا ہم کوئی نہیں ہے. تو ساری طرح کے ثبوت ہیں, اور ساری طرح کے ثبوت ترکیہ کو بھی دیے گئے ہیں, قطر کو بھی دیے گئے ہیں, سعودی عرب سے بھی بات کی گئی ہے, اور ان کو بھی دیے گئے ہیں. جی تو لینا, میں یہ صرف کہوں گی کہ انٹرنیشنل لاء میں آرٹیکل 51 UN چارٹر کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کے بارے میں ہے, اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ ایکٹر, جیسے یہاں پہ افغان طالبان جو ہیں, اگر ان کی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو TTP ہے ان پہ سبسٹینشل کنٹرول ہے, تو TTP کا اٹیک پاکستان کے خلاف ایسا سمجھا جائے گا کہ اس کے خلاف پاکستان اگر افغان ٹیریٹری میں اٹیک کرتا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے زمرے میں آئے گا. یہ جو قانونی سچویشن ہے وہ یہ ہے. اگر ہم سبسٹینشل کنٹرول شو کر سکتے ہیں, جو صافی صاحب اور بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس کا ایویڈنس ہے, تو یہ ڈپلومیٹکلی بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو میک اے کیس کہ پاکستان حق کے دفاع استعمال کر رہا ہے, رائٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب, آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیے گا, آپ اس کو کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟ کیا کچھ لوگ اس کا تجزیہ ایسے کر رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کاروائیاں بڑھ سکتی ہیں پاکستان کے اندر, کیا یہ سمجھا جائے, یا پھر براہ راست افغانستان کوئی نہ کوئی کاروائی کرے گا؟ میرا ہے کہ جب آپ باتیں جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ نے ایک رسک کو کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ توقع کریں کہ یا ہم یہ چاہیں کہ ہم ان کے ٹھکانوں پر جا کر افغانستان میں بمباری کریں گے اور ان کے لیے ادھر سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. ایون وہ ریئیکشن کوئی جواب نہیں بھی دے سکتے, پھر بھی انہوں نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اور نہیں تو پروپیگنڈا ورلڈ میں بتانا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پر بمباری کی ہے. اس دفعہ بھی جب لاسٹ ٹائم ہوا تو وہ تو کہیں لاہور بھی پہنچ گئے تھے, پورا ان کا انڈیا کا وہ ٹیکسٹ بک اپروو ہوئی تھی پروپیگنڈا کی کہ لاہور بھی فتح ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ ہو گئی. تو ہمیں اس کے لیے تو تیار رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کیلکولیشن ہے, اگر آپ پچھلے 4 سال سے ان کو یہ بات کر رہے ہیں کہ TTP کو لگام دیں, اور یہ بھی جو ہم نے حملہ کیا ہے, یا جس طرح جو ریما پوچھ رہی تھی جس حملے کا, اس کے بارے میں بھی ان کو 6 ماہ پہلے ان کو خبردار کرنا شروع ہوئے تھے کہ اگر اب دوبارہ ہوا تو پھر ہم جواب دیں گے, ان کے ٹھکانوں پر آ کر حملہ کریں گے. تو لہٰذا یہ تو اب ایک چوائس ہے ہمارے پاس آپشن کو نہیں ہے, یعنی کہ یا تو پھر یہ ہے کہ TTP جو ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں, اگر TTP کو نہیں کر سکتے تو جو بھی ان کا سپورٹر ہے ہم اس کے وہ جس جگہ پر بھی ہیں وہ موجود ہیں تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے. تو یہ تو ایک چوائس ہے, اس میں رسک کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہے. طالبان کی طرف سے اس کا ایک ریئیکشن آ سکتا ہے, اور اس کے لیے پہلے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھی تیاری تو کی ہوگی.